ہمارے حضرت والا ایک بات فرمایا کرتے تھے، ہم جیسے کمزوروں کی تسلی کے لیے فرماتے تھے، وہ بڑی تسلی کی بات ہے، وہ یہ کہ جب آدمی اللہ جل جلالہ کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نفس و شیطان کے مقائد سے محفوظ رکھے. بعض اوقات تو اللہ بچائے دماغ میں خناس سا پیدا ہونے لگتا ہے کہ بھئی میں بڑا عابد زاہد ہو گیا، میرے عبادت گزار ہو گیا، میں نے بہت عبادت کر لی. دماغ میں الٹا سیدھا خناس آ جاتا ہے. وہ عربی زبان میں ایک مثل مشہور ہے کہ صلی الحائق رکعتین وانتظر الوحی، کہ ایک جلاحہ ہے، اس نے ایک مرتبہ 2 رکعتیں پڑھ لی تھی نفل، تو 2 رکعتیں پڑھ کے وہ انتظار میں بیٹھا ہے کہ وہی کب آئے گی میرے اوپر. میں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ مجھ پر وہی آنی چاہیے. تو بعض اوقات تو اللہ بچائے شیطان جو ہے وہ یہ کہتا ہے تو بڑا عابد زاہد ہو گیا، بڑا عبادت گزار ہو گیا، تو اس کے دماغ میں خناس فضول کا پیدا کر دیتا ہے. اللہ بچائے اس سے، اللہ تعالیٰ اس کے شر سے حفاظت فرمائے. بعض اوقات یہ دھوکہ جو ہوتا ہے یہ بالکل واضح ہوتا ہے، اور واضح ہونے کے نتیجے میں آدمی خود بھی احساس ہو جاتا ہے کہ بھئی میں کیا سوچ رہا ہوں اپنے بارے میں. بعض اوقات اس کا الٹ ہوتا ہے. الٹ یہ ہوتا ہے کہ کر رہا ہے اور اپنی سی کوشش کیے جا رہا ہے اور کوئی اپنے اندر ترقی محسوس نہیں ہوتی. جیسا کاروبار چل رہا تھا ویسے ہی چل رہا ہے، یعنی نماز بھی پڑھ رہا ہے، کچھ نفل بھی پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے، کچھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی توفیق ہو رہی ہے، لیکن کوئی ترقی محسوس نہیں ہوتی. ایسا لگتا ہے میں ایک ہی جگہ کھڑا ہوں. تو اس کی وجہ سے بعض اوقات شیطان مایوسی کی طرف لے جاتا ہے کہ بھئی تو نے تو کر کے دیکھ لیا سب کچھ، لیکن تجھ سے کچھ ہوا بنانے کچھ بھی نہیں، تو ویسے ہی جہاں تھا وہیں کھڑا ہے. تو یہ شیطان بعض اوقات اس طرح راہ مارتا ہے. تو ہمارے والا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ فرماتے تھے کہ اگر اخلاص کے ساتھ بندہ لگا ہوا ہے کوشش میں اور اپنی سی کیے جا رہا ہے تو ترقی ہوتی ہے، لیکن ترقی کا احساس نہیں ہوتا. اور اس کی مثال یہ دیتے تھے کہ جیسے بچہ ہے، بچہ جب بڑا ہوتا ہے اگر وہ ہر روز اپنے آپ کو ناپے کہ میں آج کتنا بڑا، تو جتنا کل تھا اتنا ہی آج بھی نظر آئے گا. اس کو اگر اپنا ناپ کے دیکھے جتنا قد کل تھا اتنا ہی آج بھی ہے، پھر پرسوں دیکھے تو پھر ویسا ہی کہ ویسا ہے. لیکن حقیقت میں ترقی ہو رہی ہوتی ہے، غیر محسوس ہوتی ہے، دیکھتے ہی دیکھتے بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، جوان ہو کر قوی ہیکل بن جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ یہ ترقی جو ہے ان اعمال کے ذریعے جن کو ابتغوا الیہ الوسیلہ فرمایا گیا، ان اعمال کے ذریعے ترقی ہوتی ہے، لیکن بسا اس ترقی کا احساس نہیں ہوتا. دیکھتے ہی دیکھتے بالغ ہو جاتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے بڑا ہو جاتا ہے. اس واسطے اگر سیدھے راستے پر چل رہے ہو تو برصراط مستقیم کرے کسے گمراہ نیس، برصراط مستقیم دل کسے گمراہ نیس. جب سیدھے راستے پر چل رہے ہو، قدم اٹھ رہے ہیں، ٹھیک راستے پر اٹھ رہے ہیں، تو کوئی گمراہ نہیں ہے. الحمدللہ فائدہ ہے. محسوس ہو رہا ہو تمہیں یا نہ ہو رہا، اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں، قریب کر رہے ہیں، قرب ہو رہا ہے، مگر کوشش میں لگے رہو، کوشش نہ کرو. وجاہدوا فی سبیلہ، اس کی کوشش میں کمی نہ آئے
کرتے رہو اور ڈرتے رہو، کرتے رہو اور ڈرتے رہو۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، کیے بھی جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دل میں ایک سہم بھی ہے کہ پتہ نہیں ہم آگے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یہ عبادت ہماری ہوگی۔ تو لہذا اس خوف کے ساتھ مانگ لو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہمیں ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں ہماری یہ عبادت قبول ہوگی نہیں ہوگی، اور پتہ نہیں ہم کہیں وہاں چل ہمیں محاسبہ نہ ہمارا جب ہوگا تو ہمارا کیا انجام ہوگا۔ لہذا اے اللہ بس اپنے فضل و کرم سے قبول فرما ہی لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یہ 3 دعائیں میں نے آج آپ کو بتائی، ان کا وظیفہ کر لیں۔ اللہم اجعل لی عندک ولیجہ واجعل لی عندک زلفیٰ وحسن مآب۔ دوسرا جئناک ببضاعۃ مزجاۃ فأوف لنا الکیل وتصدق علینا انک خیر المتصدقین۔ تیسرا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ کیے جاؤ اور یہ مانگے جاؤ، کیے جاؤ یہ مانگے جاؤ، کیے جاؤ یہ مانگے جاؤ، تو ممکن نہیں ہے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا نہ فرمائے، ضرور عطا فرمائے۔ کوئی ہم سے دشمنی ہے اللہ میاں کی کہ وہ بندہ مانگے بھی اور کیے کرے بھی اور مانگے بھی اور وہ نہ دے؟ کوئی دشمنی ہے ان کو؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ کتنے صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں عذاب دے کر اللہ کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان۔ تو اس وجہ سے یہ کام کیے جائے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ رمضان اپنے فضل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے قرب کا ذریعہ بنے گا۔ تو ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں نا غم، اس کے معنی ہوتا ہے خوشی کی ضد ہوتی ہے، غم ہو گیا، رنج، رنج کے معنی میں۔ عربی میں غم جو ہے وہ کہا جاتا ہے گھٹن کو، ایسی گھٹن کہ جس میں آدمی سانس تو لے رہا ہے لیکن گھٹ گھٹ کر لے رہا ہے۔ تو فنجیناہ من الغم، ہم نے اس کو گھٹن سے نجات عطا فرمائی۔ ان الفاظ کو سن کر ہم نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ یہ تو تھا ہی، آگے ایک پیارا سا جملہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیا کریں گے، اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں یہ بھی اور دیتے رہیں گے۔ كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اب جو جملہ بڑا زبردست فرما دیا کہ دیکھو یہ جو ہم نے نجات دی حضرت یونس علیہ السلام کو، یہ صرف ان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ اے مومنوں، جب تم یہ دعا مجھ سے مانگو گے، میرے سامنے یہ اقرار کرو گے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو ہم سارے مومنوں کو بھی نجات اسی طرح دیں گے۔ تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، یہ جو فرما دیا کہ ہم سارے مومنوں کو اسی طرح نجات دیں گے، تو یہ جو فرما رہے ہیں، فرمائے کہ جس طرح کی گھٹن میں حضرت یونس علیہ السلام تھے، اس گھٹن کی حالت میں جب مجھے پکاریں گے میرے بندے، مومن ہو کر پکاریں گے، تو ہم ان کو ان کی گھٹن سے نجات دیں گے، جس گھٹن میں وہ موجود ہیں ان سے نجات دیں گے۔ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ یہ جو فرمایا کہ ظلمات میں، تاریکیوں میں ہمیں پکارا، یہ تاریکیاں ایک تو ظاہری تاریکی ہوتی ہے، ظاہری اندھیرا ہوتا ہے، ایک باطنی اندھیرا ہے۔ کیا؟ گناہوں کا اندھیرا، معصیتوں کا اندھیرا، نافرمانیوں کا اندھیرا، العیاذ باللہ، یہ معصیتوں کا اندھیرا ہے۔
ہم آج جو شکایت کرتے ہیں نا کہ بھئی ہمارا سارا ماحول جو ہے وہ فسق و فجور سے بھرا ہوا ہے، خدا بیزاری سے بھرا ہوا ہے، اس میں ہم کیسے نکلیں اس سے؟ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اس طرح نکلو جیسے کہ یونس علیہ السلام نکلے تھے۔ یہ اندھیریاں ہی تو ہے نا، یہ مچھلی کے پیٹ کی اندھیریاں نہیں، اس سے زیادہ خطرناک اندھیریاں ہیں۔ یہ کفر کی اندھیری، یہ فسق و فجور کی اندھیری، یہ بدعات کی اندھیری، یہ مچھلی کے پیٹ کی اندھیریوں سے زیادہ خطرناک۔ تو یہاں باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کذالک ننجی المؤمنین، تم بھی کہو کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ان اندھیریوں میں گھرا ہوا ہوں، ماحول کی اندھیریوں میں میں گھرا ہوا ہوں، وانت وانی کنت من الظالمین۔ تو قرآن نے وعدہ فرمایا کذالک ننجی المؤمنین، نکالیں گے تم کو اس اندھیریوں سے ضرور۔ حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو آسمان کی طرف نگاہ فرما کر یہ آیات تلاوت فرمایا کرتے کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں، اولی الالباب، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کی تخلیق کے بارے میں تو غور فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اور سوچنے کے نتیجے میں بے ساختہ گویا ان کی زبان پر یہ بات آتی ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ تو یہاں در حقیقت ترغیب دی گئی ہے اور ان لوگوں کو عقل والا قرار دیا گیا ہے جن میں یہ دو صفتیں ہوں، ایک یہ کہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، لیٹے بھی کر رہے ہیں، بیٹھے بھی کر رہے ہیں۔ اور ایک تو صفت ان کی یہ ہے کہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی۔ اور دوسری صفت یہ ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں۔ یہ ایک مستقل ایک نیکی ہے، مستقل ایک عمل ہے جو مطلوب ہے اور جو ایک بندے کے لیے قابل تعریف ہے، جس کے لیے رسول اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اولو الالباب میں شامل فرمایا، عقل والے۔